प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीबोगरीब पेड़ के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। जब एक पेड़ इंसानों से बातें करने लगा तो क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, एक गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से कुछ लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स उनके करीब गया और एक आदमी से पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, यह हमारा खुदा है, हम इससे मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, हम सब इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चुपचाप वो चला गया। वो घर आकर गुस्से में कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं। अब तो किसी न किसी तरह मुझे उस पेड़ को काटना पड़ेगा ताकि ये शिरकिया काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन पेड़ काटने के इरादे से उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपने गधे पर सवार होकर उसे काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन मिला और पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो भाई? उसने जवाब में कहा, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह पाक से यह अहद किया है कि इस नेक काम को मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ और जाकर अपने अल्लाह की इबादत करो, जो कि तुम करते हो। इस काम में अपना वक्त बर्बाद ना करो। जो लम्हात तुम इबादत में गुजारते हो वो लम्हात तुम्हें फिर मैसर नहीं आएंगे। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दो और उसके पुजारियों को दफा करो। उनको अल्लाह ताला खुद सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू जानता है कि वो कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम जरूर करूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो वो उसे होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को नहीं रोकेंगे तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं तुम्हें ये काम हरगिज नहीं करने दूंगा। यहां तक कि बात आगे बढ़ गई और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी उसको गिराकर जमीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर खुद सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा, मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, क्या कहता है? तो इब्लीस ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुम उसे काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम ये काम भला क्यों करते हो? क्यों अपने आप को जाया कर रहे हो? और तुम नहीं जानते हो कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हो तो बने, चाहे वो लोग मुझे मार भी दें, लेकिन मैं ये नेक काम जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। नेक शख्स ने इब्लीस को उठाकर फिर से जमीन पर पटक दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ देगा मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे वो करना। ये सुनकर उस नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तुम तंग दस्त हो, मैं जानता हूं कि तुम गरीब हो। मैं अगर तुमसे ये कहूं कि तुम्हें बहुत सा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी अपने काम में लाओगे और फकीरों पर भी खर्च करोगे, अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर यह है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम यह है कि किसी गरीब को खाना खिलाना। एक बात और, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं,
اور وہ لوگ کسی اور پیڑ کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ تم دیکھتے تو ہو اس گھنے جنگل میں نہ جانے کتنے درخت ہیں جو بہت ہی پرانے ہیں۔ وہ لوگ اپنی عبادت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تو آخر اس قربانی سے تمہیں کیا فائدہ ملنا ہے؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ تم وہ پیسے جو میں تمہیں دینے والا ہوں وہ لے لو اور خود بھی عیش کرو اور دوسروں کو بھی عیش کرواؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ صبح تمہارے سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ وہ نیک شخص جو کہ کچھ دیر پہلے اس شیطان کا دشمن تھا، دراصل وہ اسے انسان ہی سمجھ رہا تھا، آخرکار شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں صبح سویرے تمہارے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا، تو تم اس کو استعمال کرنا۔ روزانہ تمہیں 2 دینار ملیں گے، ایک خود پر خرچ کرنا اور دوسرا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ وہ نیک آدمی جو کہ کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ میں پیڑ کو کاٹ دوں اور لوگوں کو شرک سے روک دوں، وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے سوچا یہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے کہ میں ان 2 دیناروں میں سے ایک خود پر خرچ کروں گا اور دوسرے کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دوں گا، اور یہ پیڑ کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے۔ بالآخر شیطان نے اسے بہکا دیا۔ اس نے شیطان سے کہا، تو نے جو بات کہی میں نے تیری بات مان لی۔ اب تو اپنے وعدے کے مطابق روزانہ میرے سرہانے 2 دینار رکھے گا، تاکہ میں خود بھی استعمال کروں اور صدقہ و خیرات کے لیے بھی اسے کام میں لاؤں۔ شیطان نے کہا، تو بہت اچھا انسان ہے، تو نے میری بات مان کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، جا اپنے گھر جا۔ شیطان 3 دن تک اس کے سرہانے 2 دینار رکھتا رہا، اور اسے بغیر کسی محنت کے 2 دینار روزانہ ملتے رہے، مگر چوتھے دن اسے دینار نہ ملے۔ اس نے پھر سے کلہاڑی لی اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے چل دیا کہ میں آج اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے روزانہ 2 دینار دوں گا، اور اب وہ مکر گیا۔ اب میں اس پیڑ کو بھی کاٹ کر ہی رہوں گا۔ مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ نیک انسان پھر سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں پھر اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی، جو انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا، اب تم وہ پیڑ نہیں کاٹ سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، تو مجھے روکے گا اس کام سے؟ ذرا روک کر دکھا۔ دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ دوستوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بار اس شخص نے شیطان کو پھر سے ہرا دیا ہوگا، لیکن نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس بار شیطان نے اس شخص کو زمین پر پچھاڑ دیا، یعنی زمین پر اٹھا کر پٹک دیا، اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، واپس جاؤ، ورنہ ابھی اسی وقت تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ شخص ڈر گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ پہلے 2 مرتبہ میں تم پر حاوی آ گیا تھا، مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا اور مجھے گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گئے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ارے بے وقوف، پہلے تیرا غضب محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن اب تیرا غصہ دولت یعنی دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ تو مجھے اس لیے مار رہا تھا کہ میں نے تجھے چوتھے دن دینار نہیں دیے، تو مجھے اس لیے مارنے نکلا تھا اور مجھے چھوڑ کر اس پیڑ کو کاٹ رہا تھا۔ جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو خود کو اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے، اگر تو واقعی نیک بندہ ہوتا تو میرے جھانسے میں نہیں آتا، تو مجھے دھتکار دیتا اور چلا جاتا۔ وہ شخص اب بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیرا دشمن ہوں، میں شیطان ہوں، اور تجھے اس نیک کام سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان کی نصیحت سے وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سچ تو کہہ رہا ہے۔ میں عابد اللہ کی عبادت کرنے والا کس طرح سے شیطان کی باتوں میں آ گیا؟ اس نیک شخص نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔
اس کے بعد وہ شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا، جو اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا، چاہے وہ لوگ میرے دشمن بن جائے۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا لوگ اس پیڑ کے پاس گھومتے چلے جا رہے تھے اور اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے نہ جانے کیا کیا فریاد کر رہے تھے۔ قریب جا کر اس نے کہا، بھائیوں، تم لوگ اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو، جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ جس ہستی کے حکم کے تابع ہے، تم اس سے مانگو، وہ تمہیں بہت نوازے گا۔ اور میں تم سب سے التجا کرتا ہوں کہ دیکھو، میری بات کو مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم تمہاری بات کسی طرح بھی نہیں مانیں گے۔ اس نیک شخص نے کہا، اچھا، اگر یہ پیڑ خود کہہ دے کہ یہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو تم لوگ نہیں مانتے، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، پھر ہم تمہاری بات کو ضرور مان لیں گے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ نیک شخص نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نیک عابد نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنی شروع کر دی، اے رب، مجھے معاف کر دے، شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں پیسوں کے عوض اس کی باتوں میں آ گیا، لیکن ایک دم مجھ پر سے وہ جال ہٹ بھی گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف لے کر آؤں۔ میرے رب، میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویائی بخش۔ ابھی اس نے دعا ہی کی تھی کہ اسی وقت پیڑ نے بولنا شروع کر دیا اور کہا، تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو، میرے آگے پیچھے گھومتے ہو، مجھ سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو۔ دیکھو، یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ شخص جو کہتا ہے اس کی بات کو مان لو۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ جاؤ اس اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں۔ میں تو اس کی مخلوق ہوں جو تم سب کو یہاں فیض پہنچانے کے لیے ہوں، سایہ دینے کے لیے ہوں، اور میٹھے میٹھے پھل کھلانے کے لیے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیڑ چپ ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھیں پھاڑے ساری باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا، ہم تمہارے دین کو ماننے والے ہیں، تم ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو، کیونکہ اس پیڑ نے خود گواہی دی ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ اس کے بعد اس شخص نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ لوگ اس کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے۔ نہ ہی وہ پیڑ کٹا اور نہ ہی کسی کا خون بہا۔ شیطان نے صرف اس کو مکر و فریب کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ عابد تھا۔ اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کی، کیونکہ حکم تھا ان سب لوگوں کو مسلمان کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو الوداع کہنے سے پہلے اسے ضرور لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں دوستوں، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔